موجود ہیں حسنین سولنگی صاحب جو کہ ٹریول ایجنٹ ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. مطلب میری انرجی تو دیکھیں کم ہے کیونکہ میں نے بتا دیا وجہ, لیکن آپ کی انرجی کیوں کم ہے؟ صحیح ہے, پرفیکٹ ہے. چلیں ٹھیک ہے, مسکراتے جو ہے وہ ہم آغاز کرتے ہیں مسکراتی صبح کا, اور آپ کو ہم خوش آمدید کرتے ہیں. انہی کے ساتھ ساتھ ایک اور معزز مہمان سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں, محمد عدنان غابہ صاحب جو کہ بزنس مین ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک, بالکل ماشاءاللہ. آپ کو بھی ہم مسکراتے صبح میں ویلکم کہتے ہیں. آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں. حسنین صاحب بتائیے گا ذرا, آپ ٹریول ایجنٹ بھی ہیں اور لوگ کہتے ہیں آج کل ٹریولنگ کرنا بڑا ہی مشکل کام ہے کیونکہ ٹکٹس بہت زیادہ مہنگے ہو گئے ہیں. مہنگائی کی جہاں تک بات ہے وہ تو خیر سبھی چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں. کہیں آنا جانا, اگر ڈومیسٹک ہم فلائٹ میں سفر کر رہے ہوتے ہیں ان کے ٹکٹس میں بھی بہت شرح میں اضافہ ہوا ہے پیسوں کے حوالے سے. اگر میں بات کرنا چاہوں تو بتائیے گا ذرا, آپ کیا سمجھتے ہیں جو ٹکٹس جو ہیں تھوڑے ٹائم پہلے کتنے کے تھے اور کیا کیا آپ کے مسائل ہیں, جاننا چاہوں گی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس میں دیکھیں کہکشاں, میں پہلے تو یہ کہنا چاہوں گا کہ ساری چیزوں کا جو انحصار ہے وہ ہمارے ملک کی کرنسی کے اوپر ہوتا ہے. بالکل. تو ہماری ملک کی کرنسی جو ہے وہ دن بدن ڈی ویلیو ہو رہی ہے, اور اس کے بتانے کی تو کوئی وہ ہی نہیں ہے کہ آپ کو پتہ ہے, سب کو پتہ ہے کہ ڈے بائی ڈے ہمارا ملک جو ہے وہ پیچھے ہی جا رہا ہے. اس کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ ڈالر بھی فلیکچویٹ ہو رہا ہے. تو ڈالر جب فلیکچویٹ ہو رہا ہے تو ہماری جو ایئر لائنس جتنی بھی ہوتی ہیں وہ پیمنٹ جو ہم سے کر رہی ہوتی ہیں, لے رہی ہوتی ہیں, وہ سارے ڈالرز پہ بیس کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ڈالر جب اپ ہوتا ہے تو ظاہر ہے پھر وہ ٹکٹس بھی پھر اس کے ہائی ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس پہ اور یعنی امپیکٹ پڑتا ہے. پہلے یہ بہت اچھا بزنس مانا جاتا تھا, لوگ کہتے تھے کہ آپ ٹریول ایجنٹ بن جائیں, ایجنسی اپنی کھول لیں اور اس کے بعد آپ کے تو وارے نہیں آ رہے. تو آج بھی جو ہے یہ کانسیپٹ ہے یا آج بزنس بالکل اچھا ہے, اور بزنس کوئی اچھا برا نہیں ہوتا, سبھی بزنس اچھے ہوتے ہیں, لیکن اصل بات یہ ہے کہ آپ کے اندر پیشن کتنا ہے. ٹھیک ہے. تو اس ٹائم ہاں ویسے حالات نہیں رہے, وہ تو ملک کے ہی نہیں رہے, تو اس اعتبار سے جو ہے وہ افیکٹ ہوا ہے, لیکن یہ ہے کہ اوور آل صحیح ہے. جو کرنے والے ہیں لوگ جم کے کر رہے ہیں, وہ کام کر رہے ہیں انشاءاللہ, اور اچھا ہی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, صحیح ہے جی. بزنس کے حوالے سے جب بات ہوئی گئی ہے تو بڑھتے ہیں عدنان بھائی کی جانب اور ان سے جانتے ہیں. بتائیے گا اپنے بزنس کے حوالے سے, اپنے حوالے سے کیسی گزر رہی ہے زندگی؟ الحمدللہ زندگی تو اچھی گزر رہی ہے, لیکن اس وقت پاکستان مشکلات کا شکار ضرور ہے معیشت کے حوالے سے. بالکل. انشاءاللہ یہ وقت بھی گزر جائے گا. پاکستانی عوام نے کافی چیلنجز کا سامنا پہلے بھی کیا ہے, اور انشاءاللہ یہ وقت بھی گزر جائے گا انشاءاللہ. تو معیشت پر جو اثرات ہیں اس وقت, اس پہ گورنمنٹ کو بھی کچھ مشکل فیصلے اپنے لیے کرنے پڑیں گے, عوام کے لیے نہیں. عوام کو تو ریلیف دینا پڑے گا. بالکل. عوام تو ویسے ہی ان کے مشکل فیصلوں سے عوام تو مہنگائی کی چکی میں پہلے ہی پس رہی ہے. اگر یہ مشکل فیصلے اگر وہ اپنے لیے کرتے ہیں تو عوام کو ریلیف ملے گا. بزنس سیکٹر کو ان کو بوسٹ دینے کے لیے تھوڑا سا ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا پڑے گا, تاکہ بزنس مین انویسٹر آئے, بزنس یہاں ہو. بزنس ہوگا تو پھر عوام خوشحال ہوگی, یقیناً لوگوں کو مواقع میسر ہوں گے, کاروبار کے, روزگار کے, ہر چیز بہتر ہوں گی. تو گورنمنٹ کو اس میں بزنس سیکٹر میں جو ہے ریلیف دینا پڑے گا یقیناً. اور اس کے علاوہ عوام کو بھی بہت ساری قربانیاں عوام تو دے چکی ہے. مزید عوام کو, میرا تعلق خانقاہ بخاریہ سے بھی ہے. ابا جی سرکار ہمیشہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ صبح کے وقت فضل تلاش کریں. تو انفارچونیٹلی میں کراچی کے حوالے سے بات کروں گا, ہماری صبح ہوتی ہی زوال کے وقت ہے. بالکل. مارکیٹیں آپ کے سامنے 12 بجے کے بعد کھلتی ہیں. تو صبح اگر ہم اس ترتیب کے ساتھ اگر صبح فضل تلاش کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی. اور اس کے علاوہ ہم بادشاہت اور یہ ساری چیزیں جو ہے, طاقت اور یہ پیسہ, ہم ان میں سب ڈھونڈتے ہیں, جبکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ طاقت ایمان میں ہے. اگر ایمان کی سلامتی ہوگی تو انشاءاللہ سارے مسائل بھی حل ہوں گے, ہر چیز بہتر رہے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ. میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا کہ ایک والد نے اپنی بیگم کے ساتھ جو ہے وہ زہر پی لیا اور بچوں کو بھی پلا دیا. ایسا ہی مطلب کہ سوسائٹی ہماری کہاں جا رہی ہے, کیا کہیں گے؟ نہیں ایسا ہی ہے کہ اس میں آپ دیکھیں نا, ایوریج ریشو جو ہے 25-30 ہزار روپے سیلری اگر ایک شخص کما رہا ہے تو وہ کس طرح سروائیو کرے گا. اگر اس کے 2 بچے ہیں,
اگر تو فلیٹ اس کا اپنا ہے تو یہ تو خدا کی طرف سے ایک نعمت ہے، ورنہ اگر وہ کرائے کے فلیٹ میں رہتا ہے تو پھر وہ کرائے کے بعد بچوں کو کیا تعلیم دے گا، کیا اس کو کھلائے گا، ساری چیزیں بہت مشکل ہیں۔ اور میڈیسن جو صحت کے حوالے سے آپ دیکھیں اس مہنگائی میں، جو جہاں غذائی اجناس میں جو وبال آیا ہے، مہنگائی کا طوفان آیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ صحت کے شعبے میں میڈیسن وغیرہ آپ دیکھیں کتنی مہنگی ہے، علاج معالجہ ہر چیز مہنگی ہو چکی ہے، تو بہت مشکل ہے کسی بھی انسان کا، خاص طور پہ سفید پوش انسان کو جو ہے اپنی سفید پوشی بچانا بہت مشکل ہو گیا ہے، بہت مشکل ہو گیا۔ اور وہ کہتے ہیں نا کہ آپ مچھلی پکڑنا ہی سکھا دیں تو زیادہ بہتر ہے۔ جی ہاں، یہ بالکل اچھی بات کہی ہمارے بھائی نے۔ اور خانقاہ بخاریہ کے توسط سے بھی میں آپ کو یہاں پر ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا، الحمدللہ اباجی سرکار کا بھی یہی کہنا ہے کہ آپ کسی کو ایک وقت کا کھانا دینے سے اچھا ہے کہ آپ اس کو روزگار مہیا کریں۔ اور ابھی رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اس میں لوگ زیادہ سے زیادہ کرتے ہیں، لیکن ایک ہی ریکویسٹ کریں گے ہم مخیر حضرات سے کہ آپ چیک اینڈ بیلنس کے ساتھ، کیونکہ سفید پوش انسان جو ضرورت مند ہے وہ بیچارہ نہیں نکلتا باہر، اس کو آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا، اس کے گھر تک اس کی ضروریات کو پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ مانگنے والے تو دیکھیں کہیں بھی ہوتے ہیں، لیکن ان لوگوں کی مدد آپ نے کرنی ہے، تو انشاءاللہ ساری چیزیں بہتر ہوں گی۔ بڑا مبارک مہینہ آ رہا ہے، اس برکت سے انشاءاللہ ہمارے ملک پاکستان پر بھی اللہ پاک کے خاص فضل و کرم ہوگی انشاءاللہ۔ حسنین صاحب آپ بتائیے گا، آپ بھی خانقاہ سے منسلک ہیں، کب جڑے خانقاہ کے ساتھ، ابا جی سرکار سے کیسے وابستگی ہوئی آپ کی؟ میری وابستگی تقریباً 4 سال پہلے شاہ صاحب سے ہوئی، ابا جی سرکار سے۔ اور ہمارے ایک، کیونکہ ابا جی سرکار کا ایک منفرد طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ ان کے پاس نہ کوئی ذات کا، نہ کوئی مسلک کا، نہ کوئی مذہب کی کوئی قید ہے۔ تو اسی چیز سے متاثر ہوتے ہوئے ہمارے ایک دوست تھے جو کہ کمیونسٹ تھے، تو وہ اچانک جو ہے وہ اللہ اور رسول کی بات کرنے لگ گئے۔ تو میں نے کہا اس شخص کو کیا ہو گیا یہ؟ تو ہم اکثر جتنے بھی دوست یار تھے تو ہم جو ہے وہ اوائڈ کرتے تھے کوئی مذہبی بات کرنے سے اس کے ساتھ، اس شخص کے ساتھ۔ تو لیکن وہ اچانک اس نے اسلامی اور دینی باتیں کرنا شروع کی، تو ہم نے کہا یہ کیسے جو ہے وہ چینج آ گیا ہے۔ تو پھر اس سے جب ہم نے پوچھا کہ بھائی یہ آپ کی شخصیت میں اتنا چینج آیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ ایک شخص سے ملا ہوں، اس کی محفل کے بعد جو ہے مجھ میں چینج آیا ہے۔ تو میں نے کہا وہ شخص پھر ہمیں بھی ملنا ہے کہ وہ کون ہے جس نے جو ہے تمہاری ذہنیت کو تبدیل کر دیا۔ تو پھر انہوں نے جو ہے وہ ابا جی سرکار سے، شاہ صاحب سے ہمیں ملاقات کروائی، اور اس کے بعد پھر ہم جب وہاں گئے تو ہم نے ویسا ہی پایا شاہ صاحب کو کہ ان کے پاس یعنی سوائے قرآن کے، وہ قرآن کے دائرے میں رہتے ہوئے تمام مسالک کو، تمام مذاہب کو جوڑتے ہیں، اور ان کا یہی کام وہ کر رہے ہیں، اس پہ گامزن ہیں، اور اللہ ان کی مدد بھی کر رہا ہے۔ دن بدن ان کا کام بڑھتا جا رہا ہے، الحمدللہ لوگوں کو ان کا پیغام پہنچ رہا ہے، کیونکہ وہ بلا تفریق جو ہے وہ کام کر رہے ہیں۔ بالکل۔ اور آپ کے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس بھی ہیں، جی بالکل، کیسے چل رہی ہے اس کے حوالے سے بتائیے۔ جی اب وہ انفارچونیٹلی کیا ہوا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ پوسٹ پون ہو گئے ہیں۔ وہ تو مجھے خیر بہت پہلے سے ایسا لگ ہی رہا تھا کہ تاریخ پہ تاریخ تو ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے، ایسا نہ ہو تو ہمیں عوام کو ایسا لگتا ہے کہ کچھ گڑبڑ ہے، اتنا سیدھے سیدھے ہم لوگ کیسے چل سکتے ہیں جب تک زگ زیگ نہیں آئے گا ہماری زندگی میں، ہمیں سکون نہیں آتا۔ اچھا یہ ہو گیا فیصلہ؟ جی یہ ابھی جو ہے وہ پوسٹ پون ہوئے ہیں، ابھی دیکھیں کہ اس پہ کیا ڈیسیجن آنا ہے کورٹ کا۔ اوکے اچھا جی، ورنہ اب تک جو ہے وہ ابھی تک کوئی نئی ڈیٹ وغیرہ بھی شائع نہیں ہے، کوئی فائنل ڈیٹ آئی نہیں ہے، لیکن اب دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ ویسے تو چانسز وہی آپ کی والی بات کے بہت کم ہی تھے، یہ اب جرنل الیکشن کی طرف جا رہی ہیں باتیں۔ آپ کو پتا ہے کہ ابھی اس وقت ملک میں 2 صوبوں میں تو جو ہے وہ آلریڈی کیئر ٹیکر آ چکی ہے، تو ابھی الیکشنز جو ہے وہ وہاں پہ اناؤنس بھی ہو چکے ہیں پنجاب میں اور KPK میں۔ تو اب یہ ہمیں جتنا سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ جرنل کی طرف ہی جا رہی ہے بات۔ وہ اناؤنس ہوا ہے نا، اب جب تک اس کو عملی جامہ نہیں پہنایا جاتا اس کو بھی ہم حتمی نہیں مان سکتے۔ نہیں ہے ویسے یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے، ہمارے ملک میں کبھی بھی کچھ بھی ہاں، اور ہم لوگ عادی ہو چکے ہیں، پتہ ہے ہمیں انہوں نے ایسی ٹریننگ دے دی ہے کہ اگر سب کچھ صحیح چل رہا ہو تو ہمیں لگتا ہے کہ عجیب لگتا ہے، کچھ انکانشیس سے ہم ہو جاتے ہیں۔ جی، اور جب سے مجھے پتا چلا تھا 16 مارچ ڈیٹ ہم ڈسکس کرتے ہیں جب بھی آتے ہیں ہم آپ کے کینڈیڈیٹس کے بارے میں، جب بھی میں بات کرتی ہوں تو 16 مارچ جب بھی ذکر ہو رہا تھا میں یہی کہہ رہی تھی کہ مجھے بہت اسٹرانگ فیلنگ آ رہی ہے کہ نہیں ہو سکتا، اور وہی آپ لوگوں نے یہ بتا دیا۔ تو اب یہ مطلب اگر کام کرنے کے لیے آپ لوگ تیار تھے، خانقاہ بخاریہ کے 3 انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس بھی میدان میں آ گئے تھے، اور
اب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اب نہیں ہو رہے الیکشنز، تو اب آگے کیا سوچ رہے ہیں، کس طرح سے لے کر چلیں گے چیزوں کو؟ نہیں، انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ پوزمون ہوئے الیکشن، کوئی بات نہیں، جذبہ برقرار ہے اپنی جگہ پر. ویری گڈ. جو انشاءاللہ عوام کی خدمت کا جذبہ ہے وہ برقرار رہے گا. اگر الیکشن ضمنی ہی ہوتے ہیں، نیکسٹ کوئی ڈیٹ آتی ہے تو ویلن، باقی جنرل الیکشن تو ہیں ہی، انشاءاللہ ضرور اس تک جائیں گے. اور مزید بھی انشاءاللہ تعالیٰ اپنے کینڈیڈیٹ جو ہے وہ خانقاہ بخاریہ کے حمایتی یافتہ آزاد حیثیت سے ہی صحیح، انشاءاللہ آگے چل کر ایک باقاعدہ جماعت کے طور پر بھی جو خانقاہ بخاریہ ابا جی سرکار کی صدارت میں یہ سارے معاملات ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو عوام کی خدمت کا جذبہ ہے اور یہ سلسلہ کافی عرصے سے چلا آ رہا ہے. آپ کے علم میں ہوگی یہ بات، کووڈ میں بھی ہم نے، پھر سیلاب کے میں بھی بہت ساری چیزیں ہم نے دیکھی، عوام پریشان تھی. خانقاہ بخاریہ ابا جی کے حکم سے عوام روڈوں پر نکلی، بارش میں مسائل جو کراچی میں تھے اس وقت تو کہکشاں آپ بلیو کریں ایسی صورتحال تھی کراچی کی، آپ کو پتہ ہے کہ گھٹنوں گھٹنوں پانی تھا. جی جی. تو خانقاہ بخاریہ ابا جی کے کال پر لڑکے اس طرح روڈوں پر عوام کی خدمت کرنے کے لیے نکلے ہیں کہ آپ بلیو کریں کہ پتہ نہیں کہاں سے لڑکے روڈوں پر آئے، لوگوں کی پھنسی ہوئی گاڑیوں کو انہوں نے ٹو کر کے باہر نکلوایا. اپنی مدد آپ کے تحت انہوں نے پارٹس وغیرہ بائکوں کے، کسی کے پلک خراب ہو رہا ہے یا کسی کے ساتھ پرابلم ہو رہی ہے، ان کی ہیلپ کی ہے. یہ ایک جذبہ جو ہے وہ دیکھنے لائق تھا اور الحمدللہ یہ پوری خانقاہ بخاریہ کے ایک ایک فرد کے اندر یہ جذبہ برقرار ہے اور آگے انشاءاللہ ملک و قوم کی خدمت کرنے کا پورا یقین ہے اس پہ. بالکل یقین ہے انشاءاللہ، اور اللہ پاک آپ کے اس یقین کو جو ہے وہ قائم دائم رکھے اور اللہ پاک آپ کے لیے بہت بہتری والا معاملہ کرے. پورے خانقاہ بخاریہ میں جو جذبہ میں دیکھتی ہوں، جو لوگ آتے ہیں میرے پاس بات کرتی ہوں تو اندازہ ہوتا ہے مجھے کہ بہت پازیٹیو انرجی کے ساتھ آپ لوگ کام کر رہے ہیں. اچھی بات ہے. بڑوں کی رائے کیا ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کراچی کا یہ مسئلہ سب سے بڑا ہے؟ کراچی کو سب سے بڑا، کراچی کا جو مسئلہ ہے، کراچی کو اون کرنے والا کوئی نہیں. ٹھیک ہے. کراچی کی آواز اٹھانے والا اگر کوئی شخص یہاں آ جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ کراچی کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. دیکھیں کراچی پاکستان کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. کراچی پر تو تمام تر آنے والی گورنمنٹ کی توجہ ہونی چاہیے، مگر بدقسمتی سے کوئی گورنمنٹ کراچی کے لیے پیکیجز اور بہت ساری چیزوں کے اعلانات تو کیے جاتے ہیں مگر عمل درآمد نہیں ہوتا. آپ کے سامنے ہے، پوری دنیا میں آپ دیکھیں ماڈل سٹی ہوتے ہیں، جو بڑے سٹی ہوتے ہیں جو ملک کی معیشت کو چلاتے ہیں، ان کو ایک ماڈرن کی حیثیت سے پیش کیا جاتا ہے. مگر کراچی کے حالات آپ کے سامنے ہیں. کراچی کی سڑکیں تباہ حال ہیں، کراچی کے عوام بھی خوشحال نہیں ہے کیونکہ بنیادی ضروریات زندگی کی چیزیں ہی میسر نہیں ہیں. پانی آ رہا ہے تو گیس نہیں آ رہا، گیس آ رہا ہے تو بجلی نہیں آ رہی ہے. مطلب چھوٹے چھوٹے معاملات میں اس طرح عوام کو الجھایا گیا ہے کہ وہ کس طریقے سے آگے بہتری کے لیے کام کریں گے. بالکل. مسائل پہ بات کر رہے تھے آپ سب سے، تو مسائل پہ تو ہمیں سب کو پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ کیا کیا مسائل ہیں، لیکن اس مسائل سے ہمیں نکالنے کے لیے کون ہماری مدد کر سکتا ہے؟ کس طرح سے ہم کس شخصیت کا انتخاب کریں؟ کیونکہ دیکھیں تمام سیاستدانوں کو ہم اب تک تو آزما ہی چکے ہیں، ووٹ دے دیے سب کو، اور یہاں پر تو باریاں لگتی ہیں نا، ایک کے بعد اب تمہاری باری، اب تمہاری باری، یہ سب کچھ ہو چکا اور عوام بھی اتنی بیداری ہے، عوام کو شعور ہے، وہ سمجھتی ہے سب کچھ. تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو موجودہ حالات ہیں تو کون ہمیں اس اندھیرے سے نکال کر اجالے کی طرف لے جا سکتا ہے؟ آپ لوگوں کی کیا رائے؟ جی، اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کی والی بات کہ ہم سب کو آزما چکے ہیں، تو ایک نئی شخصیت جو پاکستان کے لیے میں یہی کہوں گا کہ وہ ابا جی سرکار شاہ صاحب جو ہیں، وہی ان میں وہ جذبہ ہے کہ وہ اس ملک کے حالات بدل سکتے ہیں. اور وہ اپنے پیمانے پہ جو ان کا محدود پیمانہ ہے اس وقت، جو ان کے ساتھ لوگ منسلک ہیں، جب وہ لوگوں کو اپنے ذاتی بہاف پہ جو محدود وسائل میں وہ اتنا کام کر سکتے ہیں کہ لوگوں کو جو ان سے ہو سکتا ہے اس اعتبار سے کسی کا روزگار لگوا دیتے ہیں، کسی کا جو ہے وہ مدد کر دیتے ہیں، مالی اور ہر اعتبار سے وہ مدد کرتے ہیں. تو یہ جذبہ جو ہے وہ ہونا اس دور میں، جو کہ ہمیں روٹین لائف میں اپنے دکھتا نہیں ہے، کیونکہ ہر کسی کے کوئی نہ کوئی مفادات ہیں. اور شاہ صاحب کیونکہ جو ہے ابا جی سرکار جو ہیں وہ ویسے ہی دنیا سے ان دنیاوی معاملات سے، نہ ان کا کوئی اپنا کوئی کاروبار ہے،
ना उनका कोई पब्लिक इंटरेस्ट उस एतबार से कोई होता है, तो वो भी नहीं है, उनका ज़ाती कोई इंटरेस्ट नहीं है, सिवाय इसके कि जो है वो जो खुदा की जो मखलूक है, चाहे वो कोई भी मसलक से हो, किसी भी मज़हब से हो, उसकी सिर्फ मदद करनी है और उसका ईमान जो है वो उसको उजागर करना है। तो ये जज्बा हमें सियासत में, जो सियासतदान इस वक्त हमारे ऊपर मुसल्लत हैं, उनमें से किसी में भी ये इंसानियत का जज्बा नहीं है, क्योंकि वो किसी ना किसी एक अपने जो उनका मैनिफेस्टो है, जो भी सिर्फ बज़ाहिर है कि मैनिफेस्टो है, हालांकि सबके मैनिफेस्टो अच्छे हैं, अगर देखा जाए तो जो उनके नारे हैं सबके अच्छे हैं, लेकिन वो सिर्फ नारे ही हैं, तो उस पर कोई अमली जामा कोई पहनाने को तैयार नहीं है। अब जैसे दूसरी पार्टीज़ हैं मुख्तलिफ जो रूल करती रही हैं इस मुल्क को, लेकिन उसमें किसी ने भी आज तक जिनको मौका भी मिला है, चाहे इस शहर की पार्टी हो जो एक टाइम तक हमारे ऊपर आप सबको पता है कि वो गवर्नमेंट करती रही है, लेकिन उसने भी वो डिलीवर नहीं किया जो डिलीवर करना चाहिए था, और इतने एम्पावर होकर भी। उसके अलावा और भी बहुत सारी पार्टियां हैं जो वफाक में भी आई, लेकिन उनको टाइम भी पूरा मिला है, 5-5 साल, अब तो खैर से 15 साल हो गए हैं जमहूरियत को चलते हुए, लेकिन ये अब तो कोई नहीं कह सकता कि जमहूरियत को कोई डिरेल कर रहा है या ख़त्म कर रहा है या कोई और जो है वो उस पर शब खून मारा जाएगा। जमहूरियत तो कंटिन्यू चल रही है, लेकिन जमहूरियत के आने के बाद भी जो है हमने क्या पाया है? हमने तो कुछ भी नहीं पाया, मुल्क के लिए कुछ भी बेहतर नहीं हुआ। इससे अच्छा तो फिर अगर देखा जाए तो फिर जो इससे पहले अदवार गुजरे हैं, उन सब अदवार में जो है वो पाकिस्तान ने तरक्की की है, बजाय इसके कि अब आप देखें कि अभी जो ये नई हुकूमत आई है सब जो है वो पार्टीज़ की मिलकर, तो उन्होंने तो कोई ऐसा कोई डिलीवर नहीं किया, उल्टा सब पहले जो हमारे लास्ट जो पीएम थे उनको तो सब कोस रहे थे कि इन्होंने महंगाई कर दी और इन्होंने सब कुछ कर दिया है, अब उससे डबल ट्रिपल हो गई है। और हैरानगी की बात यह है कि अब कोई आवाज नहीं उठा रहा, अब खामोशी, अब सब बिल्कुल साइलेंस हो गए हैं, बिल्कुल साइलेंट हो गए हैं, उनकी कोई बात नहीं निकल रही कि भाई अब जो आटा, जो चीनी, जो रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं, जो जिस दाम में पहले मिल रही थी, जो रेट्स उनके पहले थे, आया अब वो रेट्स क्या हैं उस पर कोई बात ही करने को तैयार नहीं है, ना कोई टॉक शोज हो रहे हैं। अभी जितने भी हमारे जिस भी पार्टी के हों, वो सिर्फ अपनी जो है वो उसमें लगे हुए हैं कि रस्सी खींचने के चक्कर में, हर कोई जो है वो अपने आप की मनवाने के चक्कर में है, लेकिन ये है कि मसाइल जो हैं हमारे अवाम के एक्चुअल, उस पर कोई बात करने को तैयार नहीं, क्योंकि वो उनके मसाइल नहीं है ना, ये सर उनकी प्रायोरिटी नहीं है ना, उन्हें नहीं पता आटा कितना है, उन्हें नहीं पता मुर्गी के क्या प्राइस है, उन्हें नहीं पता 1 किलो तेल जो है उसकी थैली कितने की आती है। अगर उन्हें पता हो, उन्हें यहाँ की ग्राउंड रियलिटी पता हो, तो ही तो उनको मसाइल का पता चलेगा ना। एक मिडिल क्लास बंदे को तो खत्म ही कर दिया गया। यही देखें, यही तो बात है ना कि हमारे इस टाइम जो भी रूल कर रहे हैं उसमें से कोई भी ग्रास रूट लेवल से कोई आया नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि अवाम के निचली सतह पे मसले हैं क्या। बिल्कुल, उनको कैसे, उनको जब तक वो बस में ट्रैवल नहीं करेंगे, धक्के नहीं खाएंगे, जब तक वो इन रोडों पर जो है अपनी लग्जरी गाड़ियों से उतरकर घूमेंगे नहीं, धूल मट्टी में पूरा जो है वो अबर आलूद ना होंगे, तो उनको जो है वो कैसे एहसास होगा अवाम के मसाइल का। अब आप देखें पूरे कराची को छेड़ा तो हुआ है, लेकिन चलें ठीक है, हम मानते हैं कि इसके सारे काम होने के बाद फैसिलिट अवामी होगी, लेकिन उसका भी कोई तरीकेकार होता है कि आपने एकदम से पूरे कराची को छेड़ दिया है। अब आपके कोई जो है वो साइड प्लान नहीं है, आपको मुतबादिल कोई रास्ते नहीं है, लोग रोज की बिना पर, आप यहाँ तक भी अगर कोई अभी आ रहा है तो उसको 10 जगह रुक कर फिर आना पड़ रहा है, ट्रैफिक में घंटों जो है वो लोग खड़े हो रहे हैं। और उसके बाद आज आप अगर मुआयना करें और इसका वो करें कि जो पहले लोग ट्रैवल करते थे, अब आप देखें कि पेट्रोल के प्राइसेस क्या हैं। पहले ये चीज़ देखने को नहीं मिलती थी, आज हम रोज़ की बुनियाद पर रोज़ सुबह देखते हैं कि कोई ना कोई बाइक को कोई टो कर रहा होता है, किसी की धक्का लगा रहा होता है, इवन गाड़ियों को धक्का लगा रहा होता है। क्यों? क्योंकि लोगों के बजट जो हैं वो सैलरीज या जो भी उनकी ज़रिया आमदन थी वो तो वही है, लेकिन ये है कि अखराजात जो है वो बढ़ चुके हैं। तो अखराजात जब बढ़ चुके हैं तो वो कैसे मैनेज कैसे हो? बिल्कुल, बहुत तो वो फिर वो कहीं ना कहीं से फिर वो फ्रस्ट्रेशन एक पैदा होती है, फिर वो कहीं ना कहीं निकलती है। आजकल देखा जा रहा है कि कोई किसी से थोड़ी सी भी आप बात करो तो वो आग बगोला हो जाता है, और बंदा ये सोचने को मजबूर हो जाता है कि यार मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं है, इसका रिएक्शन ऐसा क्यों आया। एग्जैक्टली तो ये मसाइल हैं, ये मसाइल है, और हमारे ऊपर ना ये नफ्सियाती तौर पे भी बहुत ज्यादा हो रहा है ये मसला। इसे जानना चाहूंगी अब्बा जी, सरकार आप लोगों को किस तरह सपोर्ट करते हैं, आप लोगों को किस तरह मोटिवेट करते हैं, आपका कैसा रिश्ता है उनके साथ? मुझे अल्हम्दुलिल्लाह
5 سال کا عرصہ ہو گیا ابا جی سرکار سے خانقاہ بخاریہ سے منسلک ہوئے جی. یہ بھی ایک واقعہ ہے کہ ابا جی سرکار سے اب جیسے کسی نہ کسی کے ذریعے سے ہی پتہ چلتا ہے کہ کوئی حضرت ہیں جو بیٹھتے ہیں وہاں پر، اس طرح مجھے بھی پتہ چلا تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے ملاقات کروائیں. اچھا. تو انہوں نے کہا کہ جمعے کے دن وہاں درس قرآن ہوتا ہے عشاء کے بعد، تو آپ آ جائیں وہاں پر. تو میں کمنگ فرائیڈے میں وہاں پر درس قرآن میں شرکت کی میں نے. تو درس قرآن ختم ہوا اور دعا کے بعد ابا جی سرکار کا جو اس وقت کا جو لمحہ تھا نا، وہ کہکشاں میں لفظوں میں شاید نہ بیان کر پاؤں کہ اس وقت جو درس قرآن کے بعد جو ابا جی سرکار کی میں سادگی کے کہوں یا کیا کہوں کہ وہ نیچے عوام کے ساتھ بیٹھ گئے، ان کے ساتھ ہی انہوں نے لنگر کیا ہے، اور جس گل مل کے جس طرح وہ بات کر رہے تھے، اور اتنے بڑے مجمع میں ان کی جب مجھ پر نظر پڑی تو انہوں نے مجھے آگے بلایا اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ پہلی دفعہ ہیں یہاں پر. اچھا. حالانکہ میں پہلی دفعہ ہی گیا تھا وہاں پر. انہوں نے مجھے اپنے پاس بٹھایا، بات چیت ہوئی ہماری کافی. تو انہوں نے ان کی شخصیت نے بڑا متاثر کیا مجھے، اور میں نے پھر ان کے ہاتھ سے بیعت بھی کی. الحمدللہ میں مرید ہوں ابا جی سرکار کا. اور دیکھیں پیر جو ہے وہ مرید چنتا ہے، مرید پیر نہیں چنتا. بالکل. پیر جو ہے انہیں پتہ ہوتا ہے کہ کہاں کہاں میرا مرید ہے اور مجھے کس طرح اس کو پک کرنا ہے. تو یہ اللہ پاک کی طرف سے ایک سسٹم ہے کہ مرید کسی نہ کسی طرح پہنچ ہی جاتا ہے اپنے پیر کے دربار میں. بالکل. اس کے علاوہ بھی بہت سارے واقعات ہیں، اگر میں ون بائی ون بھی اگر بالکل کوئی ایسا واقعہ جو آپ بولتے ہو کہ سب سے یادگار. ابا جی سرکار کا ایک واقعہ ہے. ابا جی سرکار کو ایک شخص نے گاڑی گفٹ کی. ٹھیک ہے. اور انہوں نے گاڑی کی چابی دی، ہم وہاں موجود تھے، ہماری آنکھوں دیکھا یہ واقعہ ہے. ابا جی سرکار نے جو ہے اگلے دن وہ گاڑی کی چابی واپس کر. تو کسی نے یہ سوال کیا کہ ابا جی نے اسی وقت کیوں واپس نہیں کی. تو ایک واقعہ اس پر گوشِ گزار کروں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کی محفل میں بیٹھے تھے. ایک صحابی آئے، وہ انگور لے کر آئے. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگور کھانا شروع کیا. کھا رہے تھے آپ انگور. صحابہ اکرام کے اندر ایک عجیب سی وہ پیش آئی جو سامنے موجود تھے کہ ایسا آج تک نہیں ہوا کہ کوئی بھی چیز آئے اور آپ پیش نہ کریں. انگور کھا چکے، مسکرا رہے تھے اور انگور کھا رہے تھے. جب انگور ختم ہو گئے آپ نے ان کو شکریہ ادا کیا اور وہ چلے گئے جو لائے تھے. صحابہ اکرام نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا کہ آپ نے ہم سے جو ہے وہ شیئر نہیں کی یہ چیزیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات فرمائی ماشاءاللہ، کہا کہ آپ نے دیکھا کہ وہ انگور لانے والا مجھے کھاتے ہوئے دیکھتے ہوئے کتنا خوش ہو رہا تھا، مسکرا رہا تھا وہ. سبحان اللہ. اگر وہ انگور میں آپ کو دے دیتا اور اس انگور کی جو کھٹاس تھی وہ آپ کے چہرے سے اس پر ظاہر ہو جاتی تو اسے وہ خوشی نہ میسر ہوتی. سبحان اللہ. تو ابا جی سرکار نے بھی اس کا دل رکھنے کے لیے اتنے بڑے مجمع میں اس سے لے تو لی، لیکن اگلے دن اس کو بلا کے واپس کر دی گاڑی. کہ کہا کہ بڑے مجمع میں تمہارا دل نہیں توڑنا چاہ رہا تھا لیکن یہ میں نہیں لے سکتا. تو یہ تو ابا جی سرکار ہیں، بہت ہی رحم دل، بہت ہی مدد کرنے والے، سخی، علم والے، حکمت والے. میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ پروگرام کم پڑ جائے گا ابا جی سرکار کی شان اگر بیان کرنا شروع کر دوں. تو بس یہ کہ ابا جی سرکار بہت اچھا کام کر رہے ہیں. زبردست ماشاءاللہ. اپنے جد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح انہوں نے بھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا، ابا جی سرکار نے خانقاہ تعمیر کی ہے. خانقاہ میں مسجد بھی ہے اور نمازیں بھی پڑھی جاتی ہیں الحمدللہ. اور باقی اچھا آج جمعے کا دن ہے اور درس بھی ہوتا ہے وہاں پہ. عشاء کا ٹائم کیوں، عشاء کے بعد کا ٹائم کیوں رکھا گیا ہے، ذرا یہ بتائیں. عشاء کا ٹائم اس لیے رکھا گیا ہے کہ نیکسٹ ڈے جو ہے وہ سیٹرڈے ہے. تو سیٹرڈے پہ عمومی طور پر تقریباً سب کے آفیسز بند ہوتے ہیں.
تو جمعے کا دن بھی مبارک ہے، جمعے کا دن بھی منسوب ہو جاتا ہے، اور عشاء کے بعد آلموسٹ سب کوئی اپنی آفیسز سے یا کاروبار سے فارغ ہو کر آ جاتا ہے. تو اس بنیاد پہ جو ہے وہ جمعے کا دن جو ہے وہ رکھا گیا، اور اس میں صرف قرآن کی تعلیمات ہی دی جاتی ہیں سب کو. اس میں کوئی اپنی کتاب سے، یا جیسے بہت سارے مسالک ہیں جن کی اپنی بکس بھی ہیں، ٹھیک ہے، تو لیکن شاہ صاحب کا یہ رہا ہے ہمیشہ سے وتیرہ کہ وہ صرف چاہتے ہیں کہ قرآن کی ہی بات کی جائے، کیونکہ قرآن بقول ابا جی سرکار کے کہ قرآن سپریم کورٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے، اس کو کوئی بھی مسلک ایسا نہیں ہے، یا جو ہے وہ جتنے بھی ہم مسلمان کہنے والے ہیں اپنے آپ کو، تو وہ سب قرآن پر آ کر متفق ہو جاتے ہیں. کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری احادیث ایسی ہوتی ہیں جو کہ کوئی مسلک کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہم اس کو مانتے ہیں، کوئی کہتا ہے نہیں مانتے، تو اس پہ کانفلکٹ ہوتا ہے. لیکن قرآن کے بارے میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس آیت کو نہیں مانتا یا یہ قرآن میں سے نہیں ہے. تو اس لیے وہ جو اپنا جو بھی بیان کرتے ہیں وہ ان کا سارا بیان ہوتا ہی قرآن پر ہے، تاکہ اگلے کو وہ پھر متاثر بھی ہوتا ہے، اگلا جو بھی سن رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ قرآن کو ڈینائی نہیں کر سکتا. ٹھیک. تو ابھی جیسے ہمارے بھائی نے بتایا کہ ان کے اتنی ذاتی طور پر اتنے ان کی شخصیت کے جو فضائل کہوں تو وہ جو ہے وہ بہت کم ہے. اس کے لیے آپ کا یہ پروگرام، تو آپ کو ایک خاص پروگرام جو کہ پورے دن کا بھی ہو تو وہ پورا نہیں پڑے گا، وہ بھی کم پڑ جائے گا. یہاں کا بخاری کے حوالے سے مجھے بتائیے گا. میں نے سنا ہے لوگ جب وہاں پر جاتے ہیں تو بڑا سکون اور تسکین پاتے ہیں، تو اس حوالے سے کیا بتائیں گے ناظرین؟ اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ جیسے کوئی بھی بزرگان دین ہوں، ان کے پاس روحانی ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جب آپ وہاں جاتے ہیں تو آپ بالکل ریلیکس ہو جاتے ہیں، آپ دنیا سے کٹ آف ہو جاتے ہیں. جب کیونکہ دیکھیں جتنے بھی مسائل ہیں، ہم دنیا میں رہ رہے ہیں تو دنیا کی وجہ سے ہی ہمارے اوپر وہ مسائل مسلط ہیں. لیکن جب آپ ایسی کسی روحانی شخصیت کے پاس جاتے ہیں تو وہ وہاں جا کے آپ ایک ریلیکس پوائنٹ آپ کے لیے وہ ہو جاتا ہے، جہاں آپ اپنے تمام دکھ درد جو ہے وہ بھول جاتے ہیں. اور وہاں صرف آپ کو اللہ اور رسول کی بات، کیونکہ سکون جو ہے وہ قرآن کی باتوں میں ہی ہے، اللہ کے ذکر میں ہی ہے، اور ہمارے نبی اور ان کی آل کی ذکر میں ہی تمام جو ہے وہ مسائل کا حل بھی ہے اور روحانی فیض بھی ہمیں ملتا ہے. تو ہمارے کیونکہ جو شاہ صاحب ہیں وہ بیسیکلی حضور کی آل اور مولا علی کی آل میں سے ہیں، اور امام نقی علیہ السلام کے جو ہے وہ نسل میں سے نقوی سادات ہیں. تو وہ جو ہے وہ اسی فیض کو، انہی کے فیض کو جاری کیے ہوئے ہیں کہ کیونکہ جتنے بھی ہمارے انبیاء کرام آئے ہیں یا جو بھی ہمارے ائمہ آئے ہیں، امام آئے ہیں، وہ سب کے سب یا جتنے بھی اولیاء اللہ آئے ہیں، ان کے پاس ہمیشہ سے آپ نے ایک چیز نوٹ اگر کی ہو کہ وہ انہوں نے کسی بھی مسلک پر یا مذہب پر کام نہیں کیا، انہوں نے انسانیت کے لیے کام کیا ہے. تو کیونکہ وہ عالمین کے لیے آتے ہیں، جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تو وہ ہمارے لیے رحمت للعالمین ہے، نہ کہ وہ رحمت للمسلمین ہے. تو وہ کیونکہ مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں بن کر آئے، عالمین کے لیے بن کر آئے، تو یہ بھی انہی کے ہی نسب میں سے ہیں، نسل میں سے ہیں. تو یہ بھی اسی پیٹرن کو فالو کرتے ہوئے، اسی چیز کو فالو کرتے ہوئے لوگوں کی داد رسی کرتے ہیں، اور جو بے سہارا ہوتے ہیں ان کو کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے سہارا دیا جائے. اور آج کل سب سے بڑا مسئلہ لوگوں کا یہ ہے کہ آج کل ان کی کوئی بات سننے والا نہیں ہے. شاہ صاحب کا ایک اتنا بڑا جو ہے وہ کمال ہے کہ آپ ان سے 2 گھنٹے بیٹھ کے، 4 گھنٹے بیٹھ کے، 5 گھنٹے بیٹھ کے اگر اپنے دکھ درد سناتی جائیں گی تو وہ سنتے جائیں گے. وہ یہ ایک اتنا بڑا پوائنٹ ہے کہ یہ ہر کسی میں سننے کا بھی اسٹیمنا نہیں ہے کہ کوئی کسی کو سن نہیں سکتا. وہ ایک حد تک تھوڑی سی لمیٹڈ بات سنے گا، پھر کوئی موبائل میں لگ جائے گا، کوئی کچھ اور کر رہا ہوگا، کیونکہ اس کا انٹرسٹ وہ جو ہے وہ لیول وہ نہیں رہتا. تو لیکن یہ ایک کمال ہے ان کی شخصیت کے اندر کہ وہ آپ جو بھی کہنا چاہتے ہیں، آدھا مسئلہ تو ویسے ہی حل ہو جاتا ہے انسان کا جب اس کی کوئی بات سنتا ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. تو ہماری تو آج کل سنوائی ویسے بھی ملک کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو سنوائی نہیں ہوتی ہماری، کیونکہ ہمارے مسئلوں کو کوئی سننا ہی نہیں چاہتا، کیونکہ ان کو حل نہیں کرنا. تو کم از کم اگر ہم سے کوئی یہ بھی کہتا ہے نا کہ آپ اپنے مسئلے بتاؤ، تو یہی ہمارے لیے ایک بڑی بات ہوتی ہے کہ کوئی اس نے ہمیں یاد تو کیا کہ ہمارے مسائل بھی ہیں. یہ میں کہنا چاہوں گا. زبردست. کیا کہیں گے عدنان صاحب؟ بالکل صحیح کہا کہ ابا جی سرکار کے پاس آپ بیٹھیں تو آپ کو وقت کا پتہ ہی نہیں چلے گا، کیونکہ وہاں پر سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قرآن کی ہی باتیں ہوں گی، جو ہوگا حق پر ہوگا وہی بات ہوگی. تو اس میں تو پھر کوئی دو رائے ہی نہیں ہوتی کہ کوئی انسان کی
قرآن سے بات نکلی ہے تو پھر وہ آپ کے دل و دماغ پر بھی لگتی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ اپنی زندگی میں شامل کرتے ہیں تو پھر آپ کے مسئلے مسائل بھی ہیں خود بخود حل ہو جاتے ہیں۔ دوسری ایک اور بات میں آپ کو یہاں پر ایک ایڈ کرتا چلوں کہ یہ ملک خدا داد پاکستان مسلم اللہ کے نام پر بنا ہے، ایک الگ ریاست بنی ہی مسلمانوں کے لیے تھی، تو اس ملک میں جب تک ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق نہیں چلائیں گے، معاملات حل نہیں ہوں گے۔ اب دیکھیں نا انٹرسٹ ریٹ، اول تو ایک مسلم ملک میں اس چیز کو ہونا ہی نہیں چاہیے، ایگزیکٹلی، لیکن آپ دیکھیں کہ انٹرسٹ ریٹ ہمارے ملک میں سب سے زیادہ ہے، ان نان مسلم ممالک سے بھی اگر ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں تو ہمارے ملک میں زیادہ ہے۔ تو ان چیزوں کو ذرا سوچنا پڑے گا، ہم کب تک جو ہے وہ عالمی مالیاتی جو ہے ادارے ہیں ان کے غلامیاں کرتے رہیں گے، کب تک ہمیں دھکیلا جائے گا؟ تو ہمیں خود بہتر ہونا پڑے گا تاکہ ہمارے معاملات بہتر ہوں، بالکل ہر لحاظ سے سوچنا پڑے گا، انشاءاللہ سب چیزیں بہتر ہوں گی۔ اس قوم نے، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ بڑی چیزیں، بڑے چیلنجز کا سامنا کیا ہے، انشاءاللہ تعالی یہ مسئلے مسائل بھی حل ہو جائیں گے، مگر آپ کو اللہ کے آئین اور قانون کے مطابق جو ہے وہ معاملات چلانے پڑیں گے۔ بالکل یہ ضروری ہے، ہمارا جو لا قانونیت کا ماحول ہے نا، قانون ہے ہی نہیں ہمارے ملک میں، اگر ہم تھوڑے مسئلے مسائل انتہائی طور پہ دیکھے جاتے ہیں، اور جہاں تک آپ نے سود کا ذکر کیا تو یہ بہت اہم بات ہے کہ اگر آپ اس چیز کی شرح کو اتنا زیادہ بڑھایا ہوا ہے، اس کو اللہ پاک سے کو تو پسند ہی نہیں ہے۔ بالکل شرح کو تو بڑھایا ہوا ہے، لیکن شرح ہے کیوں؟ بالکل ہونی ہی نہیں چاہیے نا۔ جب آپ اسلامی اسٹیٹ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، سب دنیا میں مشہور ہے کہ یہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے، تو اس میں تو شرع کا تو یعنی سود کا تو کوئی کانسیپٹ ہونا ہی نہیں چاہیے، بلکہ گناہ جرم ہونا چاہیے۔ دیکھیں قرآن میں اور احادیث سے جو ثابت ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اللہ سے کھلے عام جنگ کا اعلان کر رہے ہو، جو آپ خود اعلان کر رہے ہو جنگ کا، تو پھر جنگ کے پھر نتائج بھی آئیں گے، اور جنگ کس سے کر رہے ہو؟ آپ اللہ سے، جو رب العالمین ہے، تمام جو ہے وہ جتنے بھی جہاں ہیں ان کے مالک ہیں وہ، تو آپ ان سے کھلے عام جنگ کا جو ہے اعلان کرنے کے بعد آپ یہ سمجھتے ہو کہ آپ کے حالات اچھے رہیں گے، تو یہ تو ناممکن سی بات ہے۔ آپ آج ہمارے جتنے بھی مسائل ہیں، ان مسائل ہونے کی وجہ ہی یہ ہے کہ ہم سارے کے سارے دین سے ہم بالکل دور ہیں، اور قرآن سے ہم بالکل دور ہیں۔ آج کتنے گھر ہیں جس میں صبح کے وقت فجر کی نماز میں سب جو ہے وہ شریک ہوتے ہیں، ان کی جو بھی عورتیں ہیں، مستورات ہیں، یا جو مرد حضرات ہیں، کتنی مسجدیں ہیں جو آج بھی ویران ہیں، امام بارگاہیں ہیں، سب ویران ہیں۔ اس میں کیا ہے کہ ہم جو ہے وہ آج فجر کا ہمارے پاس اہتمام ہی نہیں ہے، جبکہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ آپ صبح کے وقت میرا فضل تلاش کرو، تو آج ہم وہ فضل کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ سب سونے میں گزار دیتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ الٹیمیٹلی ہماری زندگی پہ ایفیکٹ ہوتا ہے۔ آپ پریکٹیکل کر کے دیکھیں، میں تو کرتا ہوں، کہ اس پہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ فجر کے لیے آپ اٹھتے ہیں اور اس کے بعد سے آپ جو ہے وہ اپنے کام پہ چلے جاتے ہیں، تو وہ دن آپ کا پرسکون گزرتا ہے جب آپ قرآن کی تلاوت سے اور اللہ کے ذکر سے اپنا دن اسٹارٹ کرتے ہیں۔ آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ نہ بسم اللہ پڑھتے ہیں، نہ قرآن کو یاد کرتے ہیں، نہ پڑھتے ہیں، نہ ہم ایسے ہی اپنے روٹین کے کام کرنا اسٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ دن کا آغاز بھی ایسے ہوتا ہے تو اختتام بھی ایسے ہوتا ہے، تو پھر نتائج بھی ویسے ہی آتے ہیں۔ تو اس پہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پہ گئے تو جبریل امین نے جو ہے وہ جب حضور نے دیکھا کہ کچھ فرشتے آ رہے تھے اور کچھ فرشتے جا رہے تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل امین سے یہ دریافت فرمایا کہ یہ فرشتے کچھ آ رہے ہیں اور کچھ جا رہے ہیں، یہ کر کیا رہے ہیں؟ تو جبریل امین نے یہ جو ہے وہ حضور سے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو فرشتے ہیں جو آ رہے ہیں وہ اللہ کے جو ہے وہ یہ جو یہاں سے لے کے جا رہے ہیں، یہ یہاں کے اعمال لے کے جا رہے ہیں، اور اوپر سے جو نیچے آ رہے ہیں ان کے اعمال کی بنیاد پر ان کے نتائج لے کر آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آج آپ دیکھیں کہ ہمارے اعمال جیسے، اب ہم دوسروں کو کیا کوسیں، ہم جیسے اعمال کریں گے اللہ کی طرف سے ہمارے رزلٹ بھی ویسے آئیں گے۔ ہم سب کو ایک دوسرے کو جو ہے ہم بلیم کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، کوئی بھی اپنی ذات میں یہ نہیں کہتا کہ میں غلط ہوں یا میں بھی غلط ہو سکتا ہوں، کیونکہ ہر کوئی اپنے صفت میں یہ کہہ کے اپنی چھڑوا دیتا ہے جان کے بھائی میں جو ہے وہ مجھے نہ سمجھاؤ، نہ مجھے کسی چیز کی سمجھنے کی ضرورت، مجھے سب کچھ پتا ہے، مجھے سب کچھ پتا ہے، اور جن کو سب کچھ پتا ہے تو اس کو کوئی نہیں سمجھا سکتا۔ ایگزیکٹلی، انہیں نام دینا چاہیں گے عدنان بھائی؟ میرا پیغام یہی ہے کہ پاکستان ایک مسلم ریاست ہے، یہاں کے قاعدے قانون ایک اسلامی قوانین کے مطابق ہی چلنے چاہیے۔
تو انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک میں جو ہے وہ کوئی ترقی سے نہیں روک سکتا اور کوئی اس ملک کو میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا. زبردست. کیا پیغام دینا چاہیں گے حسنین صاحب؟ میں یہ پیغام دینا چاہوں گا تمام پاکستان کی عوام کو کہ آپ نے سب کو آزمایا ہے اور آپ نے سب کے رزلٹ بھی دیکھ لیے ہیں. تو ایک جگہ ہے جہاں سے ایک شمع روشن ہوئی ہے اور جو علم کا خزانہ رکھتے ہیں اور جن کے پاس اس ملک کے حالات بدلنے کی صلاحیت بھی ہے. میں تمام پاکستان کے لوگوں کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ خانقاہ بخاریہ سے منسلک ہو جائیں اور سید شرف الدین علی نقوی بخاری جو امیر خانقاہ ہیں ان کی ذات سے منسلک ہو کے اپنی زندگی کو بھی تبدیل کریں, اپنے گرد و نواح کے جو آپ کے عزیز و اقارب ہیں ان کی زندگی کو بھی تبدیل کریں اور ملک خداداد پاکستان کو بھی آپ تبدیل کر سکتے ہیں, کیونکہ ان میں وہ صلاحیت ہے کہ وہ یہ درد رکھتے ہیں, کیونکہ ان کا ذاتی کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. یہاں پہ ہمارے پاس جتنے بھی ہیں پولیٹیشنز ان میں کوئی بھی جو ہے وہ ذاتی سب کے کوئی نہ کوئی انٹرسٹ ہیں, کوئی بھی ملک کے لیے یا ملت کے لیے یا عوام کے لیے کوئی بھی سوچنے کو تیار نہیں ہے. اور یہ جذبہ صرف ہم نے جو دیکھا ہے وہ ہم وہ بیان کر رہے ہیں. ہم یہ ایسی کوئی لگی چپٹی بات آپ سے نہیں کر رہے کہ جو ہے وہ ہماری بات پہ آپ یقین کریں. نہیں, آپ پریکٹیکلی جائیں اور وہاں آپ وزٹ کریں. خانقاہ بخاریہ کراچی شہر میں گلستان جوہر بلاک 8 میں آرکیٹیکٹ سوسائٹی میں واقع ہے. یہاں پہ آپ جائیں, ضرور وزٹ کریں. اس کے بعد پھر آپ فیصلہ کریں کہ آیا کہ جو آپ نے ہماری زبانوں سے سنا ایسا ہے یا نہیں. بالکل پریکٹیکل کر کے دیکھیں. بہت بہت شکریہ.